السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ یقیناً انسان غلطی بھول کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کرنا یہ کمال نہیں ہے، غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہونا اور اس پر توبہ استغفار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اکثر لوگ 10 سال 15 سال 20 سال سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا، ان کی نماز، ان کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً بے یقینی نہیں ہے کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے بھی نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی بھی نہیں بدلتی۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ غور کرو۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر خوبیاں، نماز کے ذریعے سے جو نور، جو ہماری بات، ہماری چال، ہمارا لین، ہمارا دین، یہ ساری چیزیں بدلنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو، زمین پر ہماری حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کو کہا ہے اور شیطان ہمیں ہمیشہ حرام کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ جو حکم اللہ کرے وہ حکم سے روکنے کے لیے شیطان ہی تو ہمارے پیچھے لگا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور حرام طریقے سے بھی کچھ مال آ جائے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی راستے سے اسے بھی ہم کھاتے ہیں، تب ہماری عبادت کام نہیں کرتی، نہ ہماری دعائیں اثر دکھاتی ہیں، نہ ہماری نمازیں اثر دکھاتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، وہ کون ہے جو میری بتائی ہوئی 5 باتوں پر عمل کرے، اس کا ایمان بھی درست ہو جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزار شفقت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھام کر کہا، سنو ابو ہریرہ، اگر تم بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام سے بچو۔ معلوم ہوا اللہ نے بھی کلام پاک کے اندر کہا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام سے بچو۔ دوسری بات کہی، اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بہترین مومن بن جاؤ گے۔ اور اس سے ہمیں محلے والوں سے اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، اگر تمہارے گھر میں کچھ اچھا پک جائے تو کم از کم کسی غریب مجبور کے گھر تھوڑا سا شیروا بڑھا لو، یا تھوڑا سا کچھ بڑھا کر دوسرے گھر بھی پہنچا دو۔ نہیں، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کرو کہ اگر تمہارے گھر میں اچھا پکا ہوا ہے تو کم از کم کسی کے گھر میں جا کر یہ نہ کہو، یا وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، کہ آج ہمارے گھر میں بہت اچھا پکا ہوا تھا، ہم نے بہت اچھا کھایا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اگر تمہارے یہ کہنے سے کوئی غریب ایسا بھی ہوگا جو اچھا کھانا کھا کر بہت دن ہو چکے ہوں گے، تمہارے کہنے سے اسے تکلیف ہوگی۔ تم نے اچھے کپڑے خریدے ہیں لیکن اس کی نمائش محلے میں نہ کرو کہ ہم نے بہت اچھے کپڑے خریدے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں
جو اچھا کپڑا پہننے کے لیے بھی ترس رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلے والوں سے اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک حق ہے، اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے کم از کم تو کسی کو ناراض بھی نہ کرو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ طاقت سے۔ تیسری بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہنے سے کیا مطلب؟ تو میرے بھائیو، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں، بیماری میں مبتلا کیا، کبھی اللہ سے انہوں نے گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ آخر میری خطا کیا تھی، میری بھول کیا تھی، تو نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا، نہیں کہا۔ جو اللہ نے انہیں دیا، یا وہ بیماری ہو یا راحت ہو، اس پر راضی رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کیا کہ یا اللہ تو جو چاہے گا اے اللہ اس پر میں راضی ہوں، تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہو۔ اب انسان ہوس مال کی زیادہ طلبی میں آتا ہے تو کبھی اللہ سے ناشکری بھی کر بیٹھتا ہے، کبھی حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کبھی غلط کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کبھی رشوت کی طرف۔ میرے بھائیوں، ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں قبر کے حوالے ہونا ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ جو ملا ہے، جتنا ملا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں شکر گزاری کر کے زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہو، اور جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس پر شکر گزاری کرتے رہو۔ انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اور پانچویں بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوتھی بات کہی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ بھئی اس بات سے مطلب یہ ہے تم اپنے لیے پسند جو کرتے ہو سامنے والے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے بھائیو، تم اپنے آپ کو کبھی نقصان ہونا نہیں چاہتے تو کم از کم سامنے والے کا بھی نقصان نہ چاہو۔ تم اپنے آپ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، اپنی فیملی، اپنے گھر بار والوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم سامنے والے کے بارے میں بھی غلط مت سوچو۔ تم اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو سامنے والے کے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ اسے بھی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ تم اپنے آپ کا دل، اگر کوئی تمہارا دل دکھا دے تو تمہیں جو تکلیف ہوگی سامنے والے کا بھی دل نہ دکھاؤ، کیونکہ جو تکلیف تمہیں ہوگی وہ اسے بھی ہوگی۔ سامنے والے کو نقصان یہ برباد ہو جائے، یہ ہارڈ ہو جائے، نہیں میرے بھائیو، ہم اپنے آپ پر بھی نقصان برداشت نہیں کرتے تو کم از کم سامنے والے کا بھی نقصان نہ ہو۔ یہ خیالات رکھو، دماغ ذہن پاک رکھو کہ یا اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کو خوشحال زندگی نصیب فرما۔ اور پانچویں بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، زیادہ ہنسنے والے کو موت کا خوف نہیں ہوتا، زیادہ ہنسنے والے کو خبر کی ہولناکیوں کا خوف نہیں ہوتا، زیادہ ہنسنے والے کو حشر کے دن کا وہ زبردست معاملات، وہ ہولناکیاں، اس کا خوف نہیں ہوتا۔ زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ بھئی بازاروں میں بھی زیادہ ہنسا نہ کرو، گھر کے باہر بھی زیادہ ہنسا نہ کرو۔ کیونکہ اگر میں گھر کے باہر جا کر ہنسوں گا یا بازار میں ہنسوں گا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا دل دکھا ہوا ہوگا، یا جن کے گھر میں پریشان حالی ہوگی، یا ان کا بچہ بیمار ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوگی۔ اس کی وجہ سے اگر ہم ہنسیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ 5 باتیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں زندگی گزار رہے ہیں، بس ہمارا زندگی گزارنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حکم کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ پہلی بات ہے کہ میرے بھائیوں حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حرام سے بچنا ایک بہت بہترین عبادت گزار بننے کی ایک نشانی ہے۔ تو دوسری بات میں کہا گیا کہ اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ تیسری بات کہا گیا کہ اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ السلام